استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے باللطف، مزیدار اور نیک اور اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے. اس دنیا میں ہم اچھی زندگی بسر کریں، اور اچھی زندگی وہ ہے جس میں انسان کو دنیا کی راحت بھی ہو اور آخرت بھی اس کے ہاتھ میں ہو. جس کو قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ ہو اور آخرت میں بھی حسنہ. دنیا کی حسنہ بہت تفصیل ہے اس کی. ہر اچھی چیز جو یہاں پر ہے، اچھی اولاد، اچھی بیوی، اچھا کاروبار، اچھی صحت، اچھے اعمال، ایمان، اخلاق، اچھے دوست، اچھا گھر، یہ تمام حسنہ میں شامل ہے. حسنہ نام سے یہ نہیں کہ نماز کی توفیق ہو جائے، ان تمام چیز کو کہ اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی. ان دنیا خلقت لکم، یہ پوری دنیا تمہارے لیے. لیکن دنیا کی ہر چیز نہیں آپ کو استعمال کرنی. حسنہ ان میں سے چوائس ہے، ان میں سے جو گولڈن چیز ہے، اس میں جو اچھی چیز ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، کچرا نہیں ہے آپ کے لیے. یہ عجیب ہے. دسترخوان پر چن چن کر چیزیں، حلال کا معنی اس دنیا کی دسترخوان پر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں اجازت ہے چن چن کر اچھی چیزیں لینی یہاں سے، وہ استعمال کو حلال. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم آسٹریلیا گئے. وہاں لوگوں نے کہا کہ حضرت جو مرغی یہاں حلال ہے وہ 6 پاؤنڈ کی اور $6 کی ہے، جو آسٹریلین ڈالر، اور جو عام ملتی ہے وہ $4 کی ہے. یہ $2 مہنگی ہے، جو جس کو حلال، جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے علماء اکرام کی. ہم نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی بیوٹیفل ورڈ ہے. انہوں نے کہا حلال ہونا بھی کوئی کوالٹی ہے یا نہیں، برانڈ ہے یا نہیں؟ حلال ہونا بھی تو کوئی برانڈ ہے. تم ایک برانڈ کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ یار وہ فلاں برانڈ ہونی چاہیے، حالانکہ اس کے ساتھ کی چائنا کی دوسری چیز سستی ملتی ہے. تو آپ کہتے ہیں جس کی کوالٹی اچھی ہے، تو حلال ہونا ایک کوالٹی ہے. یہ ہے وہ ربنا فی الدنیا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حسنہ وہ کوالٹی ہے. اللہ نے فرمایا اللہ یہ مانگو دنیا میں حسنہ دے. مطلق اولاد نہیں چاہیے، اچھی اولاد چاہیے جو صدقہ جاریہ ہے. ایسی صحت چاہیے جس صحت سے ہم آپ کو راضی کر سکیں. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، اللہ ایسی صحت چاہیے جس کے ساتھ مجھے پاک دامنی بھی نصیب ہو، جس میں گناہ سے بچوں. ورنہ آدمی صحت مند ہوتا ہے تو مستی کرتا ہے، اللہ کو ناراض فرما. نہیں، صحت کے بعد عفت کا لفظ لے آیا رسول اللہ کہ صحت تو چاہیے لیکن اس کے ساتھ پاک دامنی بھی چاہیے. اگر یہ صحت بغیر پاک دامنی میں ہوگی تو پھر یہ صحت نہیں ہے، مفید نہیں ہے. اس سے تو بیمار ہونا اچھا تھا، جس کی وجہ سے انسان گناہ پر تو قادر نہیں ہوتا. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی گناہ پر اس انسان کو قدرت نہ ہو کسی وجہ سے، مال نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، صحت نہیں ہے، اور وہ گناہ نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے. فرمایا یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے گناہ سے بچانے کی. آدمی تو مجبوری سمجھتا ہے کہ یار وہ میرے پاس ہوتا میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ توفیق الہی ہے جس کی وجہ سے اس کو بچا. یہ تو نہیں بچنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے بچا لیا. جس طرح حضرت ابو سفیان بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ جب وہاں ہرقل کے پاس سے ہو کر آئے اور سارا معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری جو پیغمبر کی جو صفات اور علامات ہوتی وہ سن کر ہرقل سے آئے، اور بعد میں پھر فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے.
تو خود کہتا ادخل اللہ علیہ السلام، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میرے اوپر داخل کر دیا، نہ چاہتے بھی میں مسلمان ہو گیا۔ اس کو خواجہ مجذوب صاحب فرمایا کرتے تھے زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، جب اللہ بندے کو زبردستی اپنا بنا لیتے، نہ ابھی چاہے تو بنا لیتے، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی۔ یہ بھی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں حسنہ، گناہ معاف کر دے اور سیدھا جنت میں لے جا۔ دوزخ کو گزرنا تو ہوگا، کیونکہ دوزخ سے ان منکم الا واردھا، سب وہاں سے گزریں گے، تاکہ جنت میں جنت جانے والوں کو جنت کی قدر نظر آئے کہ ہم کہاں سے بچ کر آئے ہیں۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جہنم کے پاس سے گزاریں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے، تب کو سب کو قدر ہو کہ یہ جو ہم جنت میں آئے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں لائے۔ تو ربنا آتنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متاع حسنہ تمہیں کیسے نصیب ہوگی، کیسے اچھی زندگی ملے گی جس میں اللہ کو راضی کرنا بھی ہوگا، جس میں دنیا سے مزہ لینا بھی ہوگا۔ کیونکہ انسان کے دل میں، میرے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ انسان کے دل میں اگر خوشی ہوتی ہے اور رونق ہوتی ہے تو دال روٹی بھی بہت مزہ آتا ہے، اور اگر دل پریشان ہوتا ہے تو میرے مرشد یہ جملہ بہت فرماتے تھے کہ منہ میں کباب ہوتا ہے اور دل پہ عذاب ہوتا ہے۔ دیکھنے والا کہتے ہیں کباب کھا رہا ہے لیکن اس کا دل پریشان ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اور اگر دل گلستان ہوتا ہے، دل میں نور ہے، دل میں اطمینان ہے، وہ سکینہ ہے، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومن کے دلوں میں سکینہ نازل کرتے ہیں۔ میرے مرشد بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ دل میں سکینہ نازل کیا، ظاہر دیکھنے والے کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کے دل میں کیا دولت ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے اور فیڈر میں، تو فیڈر کے اوپر کپڑا چڑھا دیتی ہے۔ یہ فیڈر کے اوپر کپڑا کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیونکہ دودھ کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، تو تاکہ نظر نہ لگے، پینے والے دیکھے نہیں، دیکھو اتنا دودھ پی گیا، اس کے بعد وہ بیچارہ نظر کی وجہ سے دودھ بھی نہ پی سکے گا۔ تو نظر سے بچانے کے لیے اس فیڈر کے اوپر کپڑا چڑھا دیتی ہے کہ نہ بھائی بہن دیکھے نہ کوئی اور دیکھے، اور بچہ مزے سے دودھ پی لے۔ فرمایا اللہ تعالی نے بھی جو خاص نعمت ہے وہ اپنے پیاروں کو چھپا کر دل میں دیتے ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ تو مسکین آدمی ہے، لیکن اس کے دل میں جو دولت ہے، اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں خطاب کرتے ایک دفعہ جوش سے فرمایا، دل دارم جواہر پار عشقست تعویلش کہ دار زیر گردو میر سامانے کے من دارم۔ اے مغل بادشاہ ہو، مغل بادشاہ آتے تھے ان کے خطاب میں، اے مغل بادشاہ ہو، میرے دل میں، اس ولی اللہ کے دل میں اللہ کی محبت کے چند موتی ہیں، چند موتی اللہ کی محبت کے میرے دل میں۔ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے کوئی ایسا آدمی جو یہ دولت دکھا سکے مجھے؟ کیونکہ میرا آپ کی دولت وہ ہے جو ہمارے دل میں، یاد رکھو یہ ہماری دولت ہے۔ اس لیے قبر میں جب جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ اس لیے آپ نے وہ دعا، ہم جنازے میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ من احییت منا، اللہ جو زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھے، نماز روزہ کرے سب ہے، لیکن مرے تو ایمان پر مرے۔ کیوں؟ ایمان یہاں ہے اور یہی ساتھ جانا ہے۔ اب نہ نماز پڑھی جائے گی نہ روزہ رکھا جائے گا، اب آپ نے یہ دولت لے کر جانی، دل کی دولت۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم سے فرمایا تھا جو منطق فلسفے کا بہت قائل تھا، تو حضرت نے منطق فلسفے پر تقریر کی، معقولیات پر، لاجک پر آپ نے بیان کیا، لاجک ایسے ایسے، اور حیران ہو گیا کہ حضرت تو بہت جانتے ہیں۔ کیونکہ مولوی لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے ایسی ہیں سیدھے سادھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے علوم جو آج آپ کے پاس، آج جس کو بڑے علوم سمجھا جاتا ہے، یہ سارے علوم تو قرآن حدیث میں پہلے سے علماء کرام پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ناموں کا فرق ہے، نام کا فرق ہے، چیز ایک ہی ہے، نام کا فرق ہے، چیز ایک ہے۔ تو ہم نے فرمایا تو حیران ہو گیا، لیکن کیا فرمایا حضرت نے؟ فرمایا مولانا قبر میں جاتے ہی دل دیکھا جائے گا کہ اس دل میں ہم کتنے ہیں، ہمارے لیے کیا لے کر آئے اس دل میں۔ یہ دولت ہے، مومن کی دولت یہاں ہے، مومن کی رونق یہاں ہے، مومن کا سب کچھ یہاں ہے۔ ظاہری چیز تو بات نہیں، تو لگی بندی ہے۔
آپ کے لیے اللہ تعالی نے جو لکھا ہے آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، کوئی کتنی کوشش کر لے۔ یہ سب نظام دنیا کا لکھا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہم تھے، 4 منتھ گزرے، لکھ دیا کتنا رزق ہے، کتنی اجل ہے، کتنی فلاں چیز ہے، سب لکھ دیا۔ روٹی وہی ملے گی، لیکن ہوتا کیا ہے جب اللہ کو راضی کرتا ہے وہ برکت والی روٹی ہوتی ہے، اس کے لقمے میں لذت ہے، اس سے پیدا ہونے والے خون میں نور ہے، جس کے ذریعے وہ خدا کو راضی کرتا ہے، اس کی طاقت اس کو خدا کی رضا میں لگاتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ جو اللہ کو راضی نہیں کرتا ملے گا اتنا ہی، لیکن وہ بے برکت ہے۔ کیونکہ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ وہ شے آپ کے کام آئے، اس سے بینیفٹ ہو، روٹی کھائیں اس سے بینیفٹ ہو، پیسہ حاصل کریں بینیفٹ ہو۔ یہ دنیا، یہ برکت والی دنیا ہے۔ اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بہت پیسہ کمایا بیماری میں لگ گیا، بڑی اچھی گاڑی خریدی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت اچھا مکان بنایا آگ لگ گئی، یہ جھونپڑی ہے 100 سال سے قائم ہے، اس میں خیر و برکت ہے۔ یہ برکت اس کا نام ہے کہ چیز تو چاہے تھوڑی ہو لیکن اس کا نفع زیادہ، اس کا نام برکت ہے، یاد رکھو۔ بہت بولتے ہیں رحمت اور برکت کا لفظ بہت استعمال، اس کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے، اس سے آپ کو نفع پہنچے، وہ برکت ہے۔ پھر وہ دال روٹی بھی ہوگی اور آپ کو فائدہ دے گی۔ اور رحمت کہ اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لیں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ ادھر ارادہ کرتے جاتے ہیں اور ادھر خیر ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ تو پہلے انٹینشن کرتے ہیں، انٹینشن کے بعد، ارادے کے بعد اس کے لیے چیزیں جو ہے جمع کرتے ہیں، پھر اس کام کو کرتے ہیں، لیکن اللہ صرف ارادہ ہی فرما لے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ارادت الخیر، اللہ بندے سے خیر کا، اس کا نام رحمت۔ اللہ رحمت کر دے یعنی ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کر دے۔ تو خیر کا ارادہ کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ شے جس میں خیر ہے وہ ہمیں دے دے۔ کیونکہ میں اور آپ جو مانگتے ہیں، ہم تو بہت تھوڑا مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ جو لسٹ ہے نا وہ بہت تھوڑی سی لسٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کے لیے کیا کیا چیز چاہیے، وہ سب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، بہت بڑے محدث ہیں، شارح مشکات ہیں، کہ حج کے موقع پر پیغمبر سلام نے عرفات میں تیسرا کلمہ بہت پڑھا ہے، تعالی وحدہ لا شریک لہ، تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، بہت پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، مانگنا نہیں، اس میں تعریف ہے۔ چند چیزیں مانگی آپ نے، لیکن زیادہ تر تیسرے کلمے میں عرفات کا وقت گزارا، حالانکہ ظہر سے مغرب تک 3 آورز 4 آورز تقریباً ہو جاتے ہیں، لیکن یہی پڑھتے رہے آپ۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ جگہ تو وہ جہاں مانگنے کی جگہ ہے، کیونکہ عرفات میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاص ہوتی ہیں، اس دن جو دربار ہے وہ عرفات میں لگا ہوتا ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اسلام عاشقانہ مذہب ہے، اسلام عاشقانہ مذہب ہے۔ اب حاجی سے کہا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی 1 لاکھ کی نماز چھوڑ، کیونکہ محبوب اس وقت جنگل میں، وہاں جا، تو عاشق وہاں جائے گا، محبوب، کیونکہ اس کو تو محبوب چاہیے، وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ثواب کتنا مل رہا ہے کتنا نہیں مل رہا ہے، وہ کہتا مجھے محبوب چاہیے، محبوب عرفات میں، وہاں جا، وہاں مانگ جو مانگنا ہے، جو کرنا ہے۔ اور پھر جو تھوڑا سا کوئی چیز بھول جائے گا نا، فلاں چیز رہ گئی، کہا کوئی بات نہیں، ابھی دربار مزدلفہ میں صبح کو بھی لگے گا، جو بقایا جاتا ہے وہاں مانگنا، چھوٹا سا وقوف رکھا ہے، کیونکہ انسان وہاں تو بہت مانگ لیتا ہے، تو تھوڑا بہت رہ گیا تو یہاں مانگ لے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہو گیا یہ کام بھی ہو گیا، مزدلفہ میں بھی درخواست ہے۔ ایک بات ضمناً آ گئی کہ مزدلفہ میں پیغمبر سلام جو خاص دعا کی تھی وہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ ایمان والوں میں آپس میں جو جھگڑے ہوں قیامت کے دن آپس میں رضامندی کرا دینا، سزا نہ دینا۔ یہ دعا، یہ سن لے میری بات، یہ نکتے کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں جو ہم نے بڑوں سے ان میدانوں میں سنی، یہ وہ مقام ہے عرفہ مزدلفہ کا کہ اللہ ان میں آپ نے صلح کرا دینا، ایک دو پہ دعویٰ کریں تو راضی کر دینا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حق مانگنے والے سے کہے میں تجھے جنت دے دوں، انہوں نے ہاں اللہ مجھے تو جنت چاہیے، کہا کہ بس اس کا حق چھوڑ، جا تو جنت میں۔ وہ بندے کو یہ بھی جنت میں گیا، وہ بھی جنت میں گیا۔
تو یہاں آپ نے دعا مانگی، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا خاص طور پر مزدلفہ کے وقوف میں مانگنی چاہیے. اللہ ہمارے اور آپس میں کوئی ایسے جھگڑے مگڑے ہو گئے ہوں، اے اللہ آپ معافی دلا دیں، معافی دلا دیں. یہ وہ مدار. خیر، تو ملا علی قاری نے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو پھر عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا جب بادشاہ کی کوئی تعریف کرے اور کچھ نہ مانگے تو بادشاہ از خود ہی سارا کچھ دے دیتا ہے. یہ رسول اللہ نے اللہ کی تعریف کی، لیکن ثناء الکریم دعاؤن، یہ لفظ ہے ثناء الکریم دعاؤن، کہ کریم کی جب تم تعریف کرو گے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ایسے ہیں، تو وہ خود دیکھے گا بھائی اس کی کیا کیا ضروریات ہیں، ساری ضرورت اس کے گھر پہنچا دو، دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اگر درود شریف پڑھتے رہو اور دعا بھی نہ مانگو تو بغیر دعا مانگے تمہارے سارے کام پورے ہو جائیں گے، کیونکہ کریم کی ثنا ہو رہی ہے. خیر، میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متاع حسنہ کیسے ملے گی؟ دو کام کرو، استغفروا ربکم، استغفار کرو، پچھلے گناہوں پر معافی مانگو دل کی ندامت کے ساتھ. یاد رکھو معافی وہ معتبر ہے جس میں دل کی ندامت ہو. دل کی ندامت کیا ہے؟ دل کو تکلیف ہو، گناہ پر تکلیف ہو، یار میں نے کیوں کیا یہ. اس تکلیف کا نام ندامت ہے. یہ جی کیسے پتا میں ندامت ہے؟ یعنی آپ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے اس کام کرنے سے، ندامت ہو گئی. اب کیا کہنا ہے؟ اب درخواست دینے، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، معافی ہو جائے گی، ایک لمحے میں معاف فرما دے. ایسا کریم مالک میرے شیخ رویا کرتے تھے، اللہ نے ایسا کریم مالک دیا ہے کہ بندہ پہلی درخواست پیش کرتا ہے فوراً قبول ہی فرما لیتا، جا بندے معاف کر دیا. حدیث میں آتے ایک دفعہ گناہ کر کے آتا ہے، اللہ فرماتے بندے معاف، دو تین، پھر فرماتے تو کتنی بار بھی میرے دربار میں آئے گا میں ہمیشہ تجھے معاف کروں گا. استغفروا ربکم، پہلا کام استغفار کرو. دوسرا کام ثم توبوا الیہ، دوسرا کام آئندہ کے لیے عزم کرو کہ گناہ نہیں کریں گے. گناہ عزم کرو، ارادہ کرو، پکا نہیں کریں گے گناہ. پھر گناہ ہو جائے الگ بات ہے، آپ کا عزم ہو. میرے شیخ فرماتے تھے ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں، بڑے نکتے کی بات ہے. ہم اس بات کا ارادہ اور انٹینشن ہی نہیں کرتے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہماری انٹینشن ہی نہیں ہوتی، ہم ویسے ہی چل پھرتے رہتے ہیں. اوہ یار مجھ سے تو گناہ ہو گیا، میرا ارادہ بھی نہیں تھا. بھائی تمہارا یہ ارادہ ہونا چاہیے تھا جب گھر سے نکلے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا. آج ہم باہر نکلیں گے، نہ آنکھ خراب کریں گے، نہ زبان خراب کریں گے، نہ کان خراب کریں گے. جب آپ اس انٹینشن سے نکلیں گے تو پھر اس گارڈ کی طرح ہو جائیں گے جو کھڑا ہے کہ بھائی کوئی ڈکیٹ اور کوئی تھیف وغیرہ تو نہیں آ رہا ہے. تو پھر اس کا پہرا کتنا اعلیٰ پہرا ہوگا کہ تھیف اس گلی سے بھی نہیں گزرے گا، اس کو پتا ہے کہ یار وہ بالکل ایسے ہوشیار کھڑا ہے، وہ بالکل مجھے فائر مار دے گا. اور جب آدمی ایسی جو ہے وہ گن لے کر کھڑا ہو، وہ جو چوکیدار ہے اور گن مین کہ اس کی گن بھی کوئی اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایسے واقعات آتے ہیں کہ چور گن بھی اس کی اٹھا کر لے گا اور اس کو پتہ نہ چلا. وہ بندہ جو اس بات کی انٹینشن نہیں کرتا صبح کو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اس کا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. صبح سے ارادہ کرے میں نے گناہ نہیں کرنا، جب گھر سے نکلے کہ نہیں آنکھ خراب نہیں ہونے دوں گا، کان خراب نہیں، زبان کوئی ایسی بات مجھ سے نہیں ہونی جس سے میرا اللہ ناراض ہو. یہ توبہ الیہ. فرمایا جب یہ دو کام کرو گے، استغفار اور توبہ، یمتعکم متاعا حسن، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. وعدہ الہی. بس میرے دوستو کام تو چھوٹا سا ہے لیکن نتیجہ بہت بڑا ہے. استغفار اور توبہ، ہر وقت دل میں ندامت، استغفار، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. نے بزرگوں کو دیکھا، ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغفور پوری ہر وقت اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے. اور توبہ عزم ہو آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.